11 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت فرمائیں۔ وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي ما وجد قط مثل موجود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ما ولد قط مثله مولود وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ میرے مشائخ کرام کا مشرب سب کا نہیں، کچھ مشائخ کا مشرب یہ ہے کہ وہ دل میں دعا کیا کرتے ہیں، جہرن نہیں۔ تو میرا بھی یہی مشرب آپ نے دیکھا ہے، اور ویسے میں معذور بھی ہو چکا ہوں، زیادہ بیٹھ نہیں سکتا، اس لیے میں کرسی پر بیٹھا ہوں، معاف کیجیے۔ نیچے نیچے بیٹھتا رہا ہمیشہ، اور گھنٹوں پوری رات محفلیں کرتے رہا۔ اب وہ وقت نہیں رہا میرا، اور اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرمایا۔ میں اپنے لیے، آپ کے لیے، بالخصوص صاحب خانوں کے لیے دعا کروں گا، اور آپ بھی کریں، اور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو شامل کروں گا۔ اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ میرے خطبے میں سنتے چلے آئے، آپ کو حفظ ہوگا۔ یہ بدلا کا ورد وظیفہ ہے۔ ابدال ولیوں کے سردار ہیں، ابدال اور رجال غیب یہ منفرد قسم کی مخلوق ہے۔ جس طرح زمین پر چلتے ہیں اس طرح آسمان پر بھی چلتے ہیں، اس طرح زمین پر چلتے ہیں اس طرح ساتویں آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور عرش معلیٰ میں جا کر فرشتوں کے ہمراہ طواف کرتے ہیں۔ عرش معلیٰ کا وہ تسبیحات یاد پڑھتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، وہ روک سکتا بھی نہیں۔ وہ جسمانی قوت نہیں ان کے پاس، ان کی نورانی اور روحانی قوت ہے، اور سید کائنات علیہ السلام کے نور سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس لیے بدلا کا ورد ہے اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو یہ بھی آپ کو تحفہ میں نے دے دیا۔ خطبہ پڑھتے ہیں ہمارے حافظ صاحب، اللہ کو سلامت رکھے۔ یہ خطبہ بہت مختصر، مجمل، بہترین ہے، مگر کراچی اور لاہور کے علماء نے تیار کیا ہے۔ میں جو خطبہ پڑھتا ہوں وہ غوثوں اور خطبوں نے تیار کیا ہے۔ اس میں بھی بہت ساری ادعیہ ہیں، جس میں اللہم ارحم ابا بکر تقیہ و عمر نقیہ و عثمان زکیہ۔ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، اور چشت اہل بہشت اس کا ورد کرتے ہیں۔ چشتیوں نے فیصلہ کیا ہے، خصوصاً معار شریف والے اور سیال شریف خواجہ شمس الدین سیالوی نے فرمایا کہ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ورد کیا ہے۔ بے شمار اوراد ہیں جن کی اللہ کے فضل و کرم سے اجازت ہے مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ، جو قادریوں کے ہے، شاذلیوں کے ہے، نقشبندیوں کے ہے، چشتیوں کے ہے،
وہ ورد اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سلسلے کا ورد ہمیشہ کے لیے کوئی پڑھتا رہے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اور سب سے اعلیٰ اور ارفع ذکر جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہ خواب اور بیداری کی دیدار سے مشرف ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ، اس کو افضل الذکر کہتے ہیں۔ امام غزالی نے بھی یہ مقام طے کیا ہے۔ امام غزالی بہت بڑے علامہ تھے، پڑھاتے رہے۔ میں یہ آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں کئی بار، برکت کے لیے پھر سناتا ہوں۔ میری حالت میں پہلے تو یہ کہا کہ جا کر دعا میں شریک ہوں۔ اللہ پاک کی اپنی مرضی، یہ کہ کلام میں اشارے تھے، بڑے اعلیٰ اشارے، اور جو عارف باللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا ہے انہوں نے، یہ بھی درد و سوز سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ درد و سوز میں اضافہ کرے، درد و سوز عطا کرے۔ درد و سوز ہی تو سب چیز ہے۔ اور اہل بیت پاک کے خادموں کو اللہ درد سوز عطا کرے۔ یہ عبادتیں پڑھ کرنا، روزے رکھنا اور بھوکا رہنا اور ساری رات اللہ اللہ کرنا، مکہ شریف جانا اور مدینہ پاک جانا، اس کا مقصد یہ ہے کہ دل اللہ اس کے رسول کے ساتھ لگ جائے، بڑھتی جائے محبت، عشق و محبت، درد و سوز بڑھتا جائے، کم نہ ہو، پیچھے نہ آئے۔ اس لیے اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے پاس چیزیں ہیں لیکن ہم عمل نہیں کر رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت سچی عطا کرے تو سید کائنات علیہ السلام کی سچی محبت عطا کرے، صاحب خانہ کو بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی۔ پرفتن دور آ چکا ہے بڑا، ہاں، جس پر رب رحمت کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کا استقبال، داتا صاحب نے بھی یہی فرمایا۔ داتا صاحب ایک چیز میں چلے گئے تھے، میں نام نہیں لیتا، آپ نے پڑھا ہوگا کشف المحجوب کو، نہیں پڑھا تو پڑھا کرو۔ کشف المحجوب داتا صاحب کی تصنیف منیف ہے جو فارسی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ سنیوں نے بھی کیا ہے، وہابیوں نے بھی کیا ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ طبقات الاشاعرہ، امام ابن عساکر کی طبقات اشاعرہ اور کشف المحجوب حضور داتا صاحب کی، یہ جس گھر میں ہو وہ گھر تباہ نہیں ہوتا۔ یہ ولیوں کا فیصلہ ہے، میرا نہیں، میں نے تو پڑھا ہے، یہ ولیوں کا فیصلہ ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مبتلا ہو گئے، درد و عشق ایسی چیز ہے، مبتلا ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا تھا تو نماز کی حالت میں وہ چیز میرے دل دماغ سے نہیں نکلتی تھی، میں جب سوتا تو اسی کے تصور میں سو جاتا ہوں، جب آنکھ تھوڑی سی کھلتی تو اسی کے تصور میں ہوتا ہوں۔ وہ وقت قریب آ گیا کہ میرا دین ایمان سب تباہ ہو جائے، تو اللہ کریم جل مجدہ نے اپنے فضل و کرم سے میرے غمگین دل کا استقبال فرمایا اور سحری کے وقت مجھے اٹھا دیا۔ میں اللہ اس کے رسول کو محب اور عاشق بن گیا۔ داتا صاحب حضور غوث الثقلین سے پہلے گزرے ہیں، میرے پیران، میرے آقا اور سارے قادریوں، سارے ولیوں کے سردار، جو فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا، مجھے اللہ پاک نے پورے غوث و قطبوں کا سردار بنایا ہے۔ صحیح ولیوں کا مذہب یہ ہے
کہ اس وقت بھی سند حضور غوث پاک دے رہے ہیں. جو اس وقت غوث ہے وہ اضافی ہے، حقیقی غوث سرکار غوث پاک ہے، وہ اضافی ہے. ہر غوث کتب کو سند اب بھی آپ دے رہے ہیں، لیکن جس وقت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو یہ حقیقی ولایت سیدنا غوث پاک سے منتقل ہو کر حضور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے ہو جائے گی. پھر حضور غوث پاک بھی امام مہدی کے پیچھے ہوں گے. یہ نفسانی باتیں ہیں بہت ساری کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں، یہ نہیں بات یہ بات، لیکن حقیقی معنی میں اور یہ میں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میرے آقا غوث زمان پیر میرے اشارہ. اور توسہ شریف میں جب گئے تو انہوں نے کہا یہ بات ہے وہ، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، حتمی طور پر قطعی طور پر غوث الثقلین کے حوالے ہے، جلالی تھے وہ تو تصرف کرتے تھے اندر بھی. بہرحال امام غزالی رحمہ اللہ پڑھاتے رہے بیمار ہو گئے. بادشاہ وقت جو تھا وہ عقیدت مند تھا، اس نے اپنے ڈاکٹر اپنے حکیم اس زمانے کے ڈاکٹر اپنے حکیم بھیجے کہ دیکھو اس کو کیا تکلیف ہے، کوئی دوائی عمدہ قسم کی اس کو استعمال کرو. انہوں نے کہا کہ حضور بیماری کو نہیں، کوئی چوٹ لگ گئی. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے تو کس کو پڑھا رہا ہے اور کس کو سنا رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے. یہی امام اشعری کا حال ہی ہوا تھا، وہ بھی سنا چکا ہوں کس زمانے میں. امام غزالی رحمہ اللہ متذبذب ہو گئے کہ کیا میں یہ بات کرنا اور پڑھانا اور دوستوں سے ملنا چھوڑ دوں، کیونکہ روگ لگ چکا تھا، گٹھ پکڑ لی تھی، باہر نکلے کچھ ہی نہیں کرتا تھا، کسی سے ملنے کچھ ہی نہیں. آخر بھاگ گئے، کسی کو نہیں بتایا. 10 سال جنگلوں میں اور صحراؤں میں گھومتے رہے. آپ نے بیت المقدس بھی گئے، ترکیہ بھی گئے، شام شریف بھی گئے اور مصر بھی گئے. لیبیا میں جب پہنچے تو وہاں امام ابی بکر ابن عربی موجود تھے اور یہ ان کے شاگرد تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہوا ہے اور وہ آگے بڑھ کے تو استاد جی حضرت آپ نے یہ آپ نے کیا حال اپنا بنا لیا ہے. فرمایا ہاں میں بھٹک گیا تھا، پھر اللہ پاک نے میرا یہ حال بنا دیا. بس دوسری بات نہیں کی اور وہاں سے رخصت ہو گئے. اور آپ فرماتے ہیں بہت عجیب و غریب کلام، المنقذ من الضلال، آپ کی ایک تصنیف منیف ہے جو کئی بار چھپ چکی ہے عربی میں، مصر میں، شام میں، اردو میں. الحمدللہ میں نے پڑھی ہے، میرے پاس کئی نسخے ہیں. المنقذ من الضلال، گمراہی کی وادی سے نکالنے والی کتاب. اس میں لکھتے ہیں کہ شرع شریف پر عمل کرنے والے پورے روئے زمین کے علماء اکٹھے ہو جائے تو ایک اس درویش کو اپنی جگہ سے ہلانا چاہے جس کو درد و سوز مل چکا ہے تو نہیں ہلا سکتے. تو آپ نے فرمایا میں نے پڑھا اور پڑھایا لیکن میں گمراہی کے قریب چلا گیا، مجھے خطرہ تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. میری تسلی کسی میرے اساتذہ نے اس لیے کسی نے کی اور انہوں نے بھی نہیں کی، اور میں نے یہ معاملہ کیا اور اب اللہ کے فضل و کرم سے
میں بیداری میں پیغمبروں کو دیکھ چکا ہوں، جاگتے جاگتے، جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ رتبہ معمولی نہیں ہے، کوئی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو دعاوی ہیں وہ دعاوی ہیں بالکل جھوٹے ہیں، پہلے بھی تھے آج بھی ہے اور آئندہ۔ یہ تو دجاجلہ کا دور آ چکا ہے، دجاجلہ کا دور، یہ بہت مشکل مقام ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک حرف کے برابر غیریت اندر نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے دل دماغ ہر وقت سوتے جاگتے 24 گھنٹے مشغول رہے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے جو اس مقام پر فائز ہیں ان کی برکتیں مجھے اور آپ کو نصیب ہوتے ہیں، میں نے بات کر دیا ہے۔ مجھے ان لوگوں سے محبت ہے، میں 3 بار آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں، صرف اس لیے گیا ہوں کہ حافظ الملت والدین سید سیوطی اس درجے کے تھے اور کسی کو نہیں ملتے تھے۔ وہ شاید تنہائی میں انتقال فرما گئے، میں ان کے کمرے میں ایک پوری رات رہتا جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، سب مصر کے اندر۔ سیدی سیوطی رحمہ اللہ کے پاس چیف جسٹس اس زمانے کا آیا کہ حضور میرا یہ مقصد ہے کہ آپ بادشاہ وقت کے پاس میرے ساتھ چلیں، میری مشکل حل کریں۔ آپ نے فرمایا میں تجھ پر اپنا راز ظاہر کر دوں، اس وقت تک میں 75 بار سے زیادہ حضور علیہ السلام کو دیدار بیداری میں کرتا ہوں، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ بادشاہ کا قلعہ جب میں دیکھوں گا تو حضور علیہ السلام سے ناراض ہو جائے گی، اس لیے میں قریب سے دعا کرتا ہوں، میں جا نہیں سکتا۔ اور یہ بات سنو، میں نے کیوں سنائی آپ کو، یہ اچھی طرح لکھ لو اور سب کو بتا دو، علماء کو اور پینوں کو بے شک بتا دو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس شخص کو ہرگز نہیں ہوتا جو بادشاہوں وزیروں کو اپنا عقیدت مند بنائے اور ان کے مسند پر بیٹھ کے خوش ہو اور فخر کرے دوسروں پر، اس کو دیدار نہیں ہوا، ایک بار تو رد ہو جاتا ہے۔ یہ خاص بات ہے، لیکن آپ اگر اس چیز میں مبتلا ہو جو اللہ پاک بچائے، یہ تو وقتی بہت مشکل۔ اور میرے پاس ایک شخص آیا چند روز پہلے، وہ بھی اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے، لیکن وہ عامل ہے، میں عامل نہیں ہوں، یاد رکھیں۔ عامل سمجھتے جانتے، وہ عامل ہے اور خود کو بہت اونچا سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا بڑی غلط حرکتیں بھی کر چکا ہے۔ تو میں نے کہا مجذوبوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے، میں نے کہا جی بالکل، مجازی عن قریب سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی فتنوں سے بچائے، اور آج کو بھی میں نے بہت سارا وقت آپ کا لے لیا اور اپنا بھی۔ اللہ تعالیٰ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان کا سب سے اعلیٰ اور الفا یہی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خطاب نصیب۔ میرے قریب بہت کچھ فرماتے تھے، لیکن آخر میں صرف ایک ہی جملہ مبارک حافظ، میرے لیے تو صرف میرے اسی خطاب دعا کر۔ میرے لیے میں نے ایک بار خط میں لکھا طول اللہ عمرکم، ہم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں، میں نے لکھا کہ طول اللہ عمرکم، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، تو فرمایا نہ، یہ نہ لکھا تھا، میرے اس نے خطاب کی دعا کیا تھا، اللہ میرا خاتمہ ایمان کامل، اور ایمان کامل سے مراد یہ ہے
کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے حضور کو نور کا دیدار اور سرکار مدینہ سے تفریح ہو رہا ہے، وہ ضامن وہی ہے، سوا مومنین ممرات کی وہ ضامن ہے۔ اور اہل بیت اللہ نے بھی فرمایا، وہ فرزدق شاعر نے عرض کی تھی، حضور میں تو اپنی محبت میں ایک قصیدہ پڑھا ہے، میری آپ شفاعت کرنا قیامت کو۔ اب نے فرمایا ہمیں رب نے پیدا ہی اس لیے کیا، یہ خصوصیت اہل بیت میں یاد رکھو۔ مجھے کوئی شیعہ کہے، وہابی کہے، سنی کہے، کچھ مرضی کہے، مگر اہل بیت کی اپنی شان ہے، دوسروں کی نہیں ہے۔ ہمیں رب کریم نے اسی لیے پیدا کیا ہے، تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری شفاعت کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو تھیلی میں لے کے آیا ہوں، یہ درہموں کی، یہ تجھے قبول کرنی پڑے گی، اس لیے کہ میں اس خاندان کا ایک فرد ہوں جو دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے، اور آئندہ بھی اگر تجھے ضرورت ہوئی تو میں عطا کروں گا تمہیں۔ اللہ کریم جل مجدہ اپنا، اور یہ کون تھے؟ سیدنا علی زین العابدین۔ اب تو یہ نام رکھنے پر بھی فتوے لگ جاتے ہیں، تو کیسے مسلمان ہو تو؟ علی زین العابدین علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم بچپن میں تو علیہ السلام پڑھتے تھے، تو سیدنا علی زین العابدین بڑے خوبصورت تھے، سارے خوبصورت تھے۔ وہ جب طواف کرتے تھے تو دنیا کھڑے ہو کو دیکھتی تھی، یہ انشاءاللہ معطر محمد تھی حسین و جمیل۔ اور جس وقت حجر اسود کے قریب پہنچتے تو بات یہ تھی کہ ولید بن عبد الملک اموی ناسبی، یہ ناسبی ہے، اموی ہے، علامہ صاحب ناسبی وہ ہوتے ہیں جو اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، اہل بیت اظہار کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ تھا، طواف جب کرتا تھا تو لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے، حجر اسود کے پاس بڑا ہجوم ہوتا ہے۔ آپ حاضری جو دے کے آئے ان کو معلوم ہے کہ حجر اسود کے پاس ہمیشہ ہجوم رہتا ہے، حج کے ایام میں بھی اور عمرہ کے ایام میں بھی۔ تو ولید بن عبد الملک جب قریب پہنچتا تو کسی کو پرواہ نہیں، اسی طرح حجر اسود کو چومتے رہتے تھے، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ لیکن جس وقت سیدنا علی زین العابدین علیہ السلام آتے تو سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے، اکیلے چومتے حجر اسود کو۔ تو بڑے غصے سے کہتے یہ کون ہے؟ فرزدق پاس کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا تو نہیں جانتا اس کو؟ یہ اس کو آسمان کی مخلوق بھی جانتی ہے اور زمین میں پاک جانتے ہیں، اس پر اور اس کے نانا کریم پر سلام اور درود بھیجتے ہیں، یہ وہ ہے۔ اور کہا اس کو فرمایا، کہنے لگا کہ اس کو جیل میں دھکیل دو۔ سرکار امام علی زین العابدین علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ کی تھیلی اشرف کی درہم، اس وقت کے درہم جو ہے، خادم کو فرمایا کہ اٹھاؤ اس کو، ملنے گئے۔ تو وہاں بہت لمبی بات ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ عمرہ کرو اور رحمت فرمائے۔ اور علامہ صاحب آپ نے بھی پڑھا ہوگا، لکھتے ہیں کہ طبقات الاشاعرہ میں موجود ہے، امام حسن اشعری، امام اشعری اور ماتریدی، یہ دو بزرگ گزرے ہیں نا، عقائد کے امام گزرے ہیں، جس اولیاء بھی اور علماء بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اور سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے
40 سال تک یہ معتزلی رہے. معتزلی بھی ایک گمراہ فرقہ ہے. بالآخر پریشان ہو گئے کہ میرے چند مسائل کسی نے حل نہیں کیے. تو رمضان شریف کے اندر پہلے رمضان شریف میں پہلے عشرے میں آپ بیٹھ گئے. سید کائنات رسم کا دیدار کیا. دیدار میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی میں جو کچھ تجھے کہہ رہا ہوں حکم کر رہا ہوں اس پر عمل کرو. یہ فرما کے غیر ہوتا ہے. یہ درد ایک چوٹ لگنے عجیب غریب ہے. ایک چوٹ لگتی ہے وقت گزرتا رہتا ہے. طرح طرح کے دکھ پریشانیاں غم آدمی اٹھاتا رہتا ہے. اپریشن اندر سے ہوتا رہتا ہے. یہ اپریشن ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے تھوڑا سی کلام فرما کے. 19 رمضان شریف کو دوبارہ دیدار ہو گیا. فرمایا ما صنعت فیما امرتک بہ جو میں نے تجھے حکم کیا تھا اس کے بارے میں کیا کیا. ابھی یہ عرض کرنے والے تھے کہ فرما کے غائب ہو گئے. 27 رمضان شریف کو قرآن مجید کا ختم ہوتا تھا اور آپ دعا کرتے تھے لیکن آپ میں طاقت نہیں تھی. ان کے ساتھ شامل ہوئے. 27 رمضان شریف کو بیٹھے ہوئے تھے تو اون کی حالت میں حضور پر نور سے سامنے آ گئے. ما صنعت فیما امرتک بہ عرض کیا حبیب اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس سے تو میں بیزار ہو چکا ہوں پریشان ہوں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں. آپ نے فرمایا جو کچھ میری طرف سے ہے وہ تیرے دل دماغ میں مضبوط رہے گا اور جو میری طرف سے منقول نہیں وہ سب مٹ جائے گا. منبر سے بصرہ کے منبر پر بیٹھے اور سارے علماء کو عوام کو سب کو جمع کیا. بولا فرمایا تم مجھے جانتے ہو کہ میں 40 سال تک گمراہ رہا. میں آج تمہیں میں ہو چکا ہوں اور میں تمہیں یہ سناؤں کہ یہ واقعہ مجھے پیش آیا. یہ خلوت کا فائدہ ہے. پوری رمضان میں آپ چلکشی کرتے رہے خلوت. اس لیے نہیں خلوت کہ لوگ میری تعریفیں کریں یا میں پیر بن جاؤں یا میں علامہ بن جاؤں یا لوگ میری پوجا کریں یا مجھے پیسے دیں یا مجھے گاڑیاں مل جائیں. یہ تو سب شیطانی خیالات ہے. وہ تو بیزار ہو چکے تھے. بیزار ہو کے اللہ مجھے دکھا تیرا سیدھا راستہ کون سا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے. میری کثرت کلام سے دستگرد فرمائے اور میرا اور آپ کا انجام اچھا ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله الملك الحق المبين سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الامين. برحمتك يا ارحم الراحمين.